وہ عورت کبھی بھی اپنے خاوند کے دل پر راج نہیں کر سکتی جسے بات بات پر شوہر سے لڑنے اور بد زبانی کی عادت ہو۔ ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پہ گئی ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ وہ بہن کو پردے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے محبوبہ کو میسج کر رہا تھا کہ تم کھلے بالوں میں کمال لگتی ہو۔ تلخ حقیقت، اگر عورت غیرت کے نام پر قتل کرتی تو آج مرد صرف بایولوجی کی کتابوں میں ملتے۔ جنہوں نے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جنہوں نے نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ آج کی عورت کو قربانی دینا ہوگی، اپنی نیند کی، اپنی شاپنگ کی، اپنے سلون کی، اور ہر اس چیز کی جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کی تربیت میں کمی کر رہی ہے۔ تب جا کر ہماری آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی نسلیں تیار ہوں گی۔ وقت فقط ایسا مرہم ہے جو تمہارے زخموں کی تاب کو کم کرتا ہے، ختم نہیں کرتا۔ وہ تو تمہیں خود کرنا ہے۔ اکثر زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔ دل بڑا کرو، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہوگا۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ انسان کی سب پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں۔ نمبر 1 تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، اور نمبر 2 وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، برداشت کرو، یا پھر ذمہ داری اٹھاؤ اسے بدلنے کی۔ مرد اس عورت کے عشق سے کبھی نہیں نکل سکتا جس کو وہ پا نہ سکے۔ بیٹیاں اور بیویاں سبھی فاطمہ جیسی چاہتے ہیں، مگر نہ تو کوئی محمد جیسا باپ بنتا ہے اور نہ کوئی علی جیسا شوہر۔ جس قوم کی طلباء تعلیمی ادارے بند ہونے پر خوشیاں منائیں، ان کی ذہنی پختگی کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں۔ مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے۔ اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ہم سفر ہے یا پھر واقعی شریک حیات ہے۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا، مصروفیت ترک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ ایک لڑکی تب تک کمزور ہوتی ہے جب تک وہ روتی نہیں۔ جس دن اس نے رونا شروع کر دیا تو ان کو رونا پڑے گا جنہوں نے اس کو رلایا۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں، مکمل درخت ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے۔
والدین سکھاتے ہیں، اسکول کی کتابیں سکھاتی ہیں، میڈیا سکھاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ دنیا میں وہ قوم بدقسمت ہوتی ہے جس میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو خود تو قوم اور ملک کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ غلطیاں کرو مگر کسی کے ساتھ غلط نہ کرو، کیونکہ غلطیوں کے لیے تو پھر معافی ہوتی ہے، غلط کرنے کی نہیں۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ہوتا صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا آپ سے زیادہ دلچسپ ان کو کوئی اور مل جاتا ہے۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ کالی کہہ کر ہنستے ہو یہ تو بتاؤ، میرا مذاق اڑاتے ہو یا مصور کا؟ تعلیم کی کمی کو تربیت چھپا لیتی ہے، لیکن تربیت کا شگاف تعلیم پر نہیں کر سکتی۔ کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں، اور ہم تھک گئے ہیں درد چھپاتے چھپاتے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ پاکیزگی تو صرف نفرت میں رہ گئی ہے، محبت میں تو اب کپڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ یقین دلانے کی نوبت آ جائے تو سمجھیں اب فقط تعلق ہی رہ گیا ہے، اب ختم ہوا کہ تب ختم ہوا۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے نا، جو بیمار ہو گیا وہ تنہا ہوگا، اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔